آپ نے اکثر اپنے آس پاس بجلی کی تاروں کے اوپر چڑیاں، کبوتر اور مختلف اقسام کے پرندوں کو بیٹھے دیکھا ہوگا۔ تو اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان پرندوں کو اتنے ہائی وولٹیج لائن کے اوپر بیٹھنے کے باوجود الیکٹرک شاک نہیں لگتا؟ یہ مرتے کیوں نہیں؟ اور اگر کوئی انسان ان کی طرح ان تاروں سے لٹک جائے یا پھر ان کے اوپر بیٹھ جائے تو کیا اس کی موت واقع ہوگی یا اس کو الیکٹرک شاک لگے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ تو بات یہ ہے کہ ان پرندوں کو الیکٹرک شاک یا کرنٹ نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکٹ کا کمپلیٹ نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں الیکٹریکل ہوم اپلائنسز ہوتی ہیں، مثلاً ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، پنکھا، استری، ان سب کو آن کرنے کے لیے ہمیشہ دو تاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں فیس اور دوسری کو نیوٹرل۔ فیس جو کہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور نیوٹرل جو کہ بلیک کلر کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے کھمبے سے بھی انرجی میٹر تک دو ہی تاریں آتی ہیں اور دو ہی تاریں آپ کے پورے گھر میں سرکولیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ فیس جو وائر میں سے کرنٹ آتی ہے اور نیوٹرل وائر میں سے واپس جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں کہ ان دونوں میں سے ایک وائر کو کاٹ دیں تو پھر کرنٹ واپس نہیں جا سکے گی، اور اگر کرنٹ واپس نہ گئی تو آپ کی جو چیز آن تھی وہ آف ہو جائے گی اور جو لوڈ آپ کا چل رہا تھا وہ بند ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کو آن کرنے کے لیے، چاہے وہ لوڈ ہو، کوئی بھی لوڈ ہو، یا وہ انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، آپ کو سرکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس میں سے دو ہی تاریں دینے پڑتی ہیں، ایک فیس اور دوسرا نیوٹرل، تاکہ کرنٹ ایک وائر سے جائے اور دوسری وائر سے واپس آئے۔ جب بھی کوئی پرندہ، چڑیا یا کبوتر بجلی کی تار پر بیٹھتا ہے تو وہ سنگل تار پر بیٹھتا ہے، فیس کے اوپر یا پھر نیوٹرل کے اوپر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پرندہ ایک وقت میں دونوں تاروں پر بیٹھ جائے۔ جب وہ پرندہ صرف ایک تار پر بیٹھتا ہے تو سرکٹ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کرنٹ کا پاس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے الیکٹرک کرنٹ کا جو فلو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا، اس لیے اس پرندے کو الیکٹرک شاک نہیں لگتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو تاروں کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہو یا پھر کوئی بڑا پرندہ تاروں کے اوپر بیٹھ جائے، جیسے چیل یا عقاب، جب وہ پرندہ اڑنے کی کوشش کرے تو اس کا ایک پر ایک تار کے ساتھ اور اس کے پاؤں دوسری تار کے ساتھ جیسے ہی ٹچ ہوتے ہیں تو وہ پرندہ فوراً مر کے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ چمگادڑ ایک ایسا واحد پرندہ ہے جو کبھی بھی سیدھا نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ الٹا لٹکتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چمگادڑ بجلی کی ایک تار کے ساتھ لٹکتے ہیں تو ان کے پر جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی چمگادڑ اپنے ونگز کو یا پروں کو پھیلاتا ہے تو وہ دونوں تاروں سے ٹکرا جاتا ہے، تو یوں اس کی باڈی کے اندر سے جو کرنٹ کا فلو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور اس طرح اس کو الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے چمگادڑ فوراً مر جاتا ہے۔ اکثر چمگادڑوں کی لاشیں آپ کو بجلی کی تاروں کے ساتھ لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جن علاقوں میں بندروں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بندر کی جو دم ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو بندر جب کہ ایک تار پر بیٹھتا ہے تو اس کی دم دوسری تار کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بندر کو الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ مر کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ بجلی کی تار پر ایک کوا بیٹھا تھا، اس کی چونچ میں گوشت کا ایک چھچڑا تھا جو کافی لمبا تھا، اور جیسے ہی نیچے والی تار کے اوپر ایک کوا بیٹھا اور جیسے ہی اس نے اس گوشت کے اس چھچڑے کو چونچ ٹچ کرنے کی کوشش کی تو لوتھڑے کے اندر سے کرنٹ کا فلو
ہوا اور ان دونوں کووں کو الیکٹرک شاک لگا اور دونوں کو زمین پر گر پڑے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں انسانوں کی۔ اگر کوئی انسان بجلی کی صرف ایک تار کے ساتھ لٹک جائے یا پھر اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے تو کیا اس کو الیکٹرک شاک لگے گا؟ جی ہاں، اس کو بھی الیکٹرک شاک نہیں لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک کرنٹ کا گزارنے کے لیے آپ کو فیز اور نیوٹرل دونوں کی سپلائی دینی پڑتی ہے۔ اگر انسان کسی ایک تار کے ساتھ لٹک جائے تو اس کو الیکٹرک شاک نہیں لگے گا، لیکن اگر اس کا ہاتھ دوسری تار کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو پھر اس کا پاؤں بجلی کے اس پول کے ساتھ ٹچ ہو جائے جس سے وہ چڑھ کے گیا ہے تو پھر اس کو الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ کھمبا لگا ہوا ہے زمین کے اندر، اور زمین کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوٹرل۔ جیسے ہی کرنٹ کا پاس فیز ٹو نیوٹرل یا پھر فیز ٹو ارتھ کمپلیٹ ہوگا تو فوراً سے اس انسان کو الیکٹرک شاک لگے گا اور وہ مر جائے گا۔ اس کے علاوہ ان پرندوں کو الیکٹرک شاک نہ لگنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پرندوں کے جو پنجے ہوتے ہیں، جو ان کے ونگز ہوتے ہیں، وہ کافی کھردرے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جلد کھردری ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہماری جو کنڈکٹر وائر ہوتی ہے جن کے اندر سے کرنٹ جاری ہوتی ہے ان کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔ تو کرنٹ ہمیشہ اپنے لیے آسان راستہ ڈھونڈتا ہے اور ان کے پاؤں کی ریزسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ ان کے اندر سے فلو نہیں کرتا بلکہ سارا اس وائر میں سے گزر جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بجلی کی ننگی تاروں پر بیٹھے پرندوں کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا۔ اگر آپ کو الیکٹریکل کے متعلق اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل الیکٹریشین آن لائن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔